وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 237 سورۃ البقرہ کی۔ اس آیت میں بھی طلاق اور مہر سے متعلق بات ہوگی۔ پچھلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے اندر طلاق کی ایک قسم بتائی گئی تھی، مہر کی ایک قسم بتائی گئی تھی۔ کیا قسم تھی؟ کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی ابھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو ایسی صورت میں چونکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن طلاق دیتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متع طلاق دیا جائے گا، یعنی جب آپ آزاد کریں گے اس خاتون کو تو کچھ گفٹس دے کے، مال دے کے آزاد کریں گے، اور وہ کتنا آپ اس کو دیں گے وہ طے شدہ نہیں ہے، وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دیں گے۔ یہاں پر اب ایک اور قسم مہر کی بتائی جا رہی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ مہر فرض ہے، مہر ادا کرنا مسٹ ہے، یہ نکاح کے ارکان میں سے ہے، اور اس کے بارے میں ہر لڑکی کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ مہر مقرر کر کے لوگ بعد میں دیتے نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے وہ شخص جو مہر نہیں دیتا اپنی بیوی کو۔ ایک تو گنہگار ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس کو ادا نہ کر دے وہ قرض دار رہتا ہے۔ اور مہر کے بارے میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے یہ بتانا میں نے ضروری سمجھا۔ آیت کو پڑھتے ہیں اور ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آیت زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے، کیونکہ جب ہم با محاورہ ترجمہ ایک ہی دفعہ میں کر جاتے ہیں تو بعض دفعہ صحیح سے بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے میں ورڈ کا ترجمہ کروں گی۔ وَإِن اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم طلاق دو ان کو، یعنی ان عورتوں کو، تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، من قبلی اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو۔ یہاں اب ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن مہر مقرر ہو گیا تھا۔ وقد اور تحقیق فرض تم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضتاً مہر کو۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں لگایا، ابھی دونوں نے آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا میاں بیوی کا، لیکن طلاق ہو گئی اور مہر مقرر کر دیا گیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو آدھا ہے جو مقرر کیا تم نے مہر، یعنی آدھا مہر پھر ان کو دے دو۔ مہر جب مقرر ہو گیا تھا تو طلاق دیتے وقت آدھا مہر ان کو دے دو۔ الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ آدھا، یہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہے کہ جی اب طلاق ہو گئی ہے تو میں نے آدھا بھی نہیں لینا۔ اگر وہ اپنی خوشی سے وہ آدھا بھی معاف کرنا چاہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں لینا مہر میں سے، تو وہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ آدھا لے لے، اگر چاہے تو وہ آدھا معاف کر دے۔ او یا یعفو الذی معاف کر دے وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، یا پھر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کون ہے؟ شوہر۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ طلاق دینے کا حق شوہر کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بعض دفعہ خواتین اس چیز پہ بھی بہت افینڈ ہوتی ہیں کہ طلاق کا حق شوہر کو کیوں دیا گیا ہے، تو اللہ کی جو احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان پر زیادہ سوال و جواب نہیں اٹھانے چاہیے، بس جیسے اللہ نے کیا ہے مقرر وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کا حق شوہر کو دیا، یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ معاف کر دے۔ اب یہ دیکھیں اعلیٰ اسلامک آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ دونوں ہی جو ہیں لینے والے نہ ہوں دینے والے ہوں۔ عورت کو آدھا مہر ملے گا اسلامک شریعت کے مطابق، اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے تو وہ آدھا مہر لے سکتی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس نے کوئی شوہر نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب طلاق ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا ہی دے دے، وہ سارا ہی معاف کر دے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے، چاہے تو آدھا رکھ لے، چاہے تو آدھا معاف کر دے۔ لیکن شوہر کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی چاہے تو معاف کر دے، یعنی معاف کرنے کو ہی پسند کیا گیا۔
وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دیا کرو، اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اللہ نے تقوی کو معاف کرنے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے کہ چھوڑ دو، حق کو چھوڑ دو، دوسرے کا حق دو، اپنا بے شک چھوڑ دو، اور وہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو ایک دوسرے کے معاملے میں احسان کو۔ بہت ہی بہترین یہ ایک بات ہے ہم سب کے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہو، چاہے معاملہ بگڑا ہوا ہے، ناراضگی والا ہے، تلخ ہے، جو طلاق کا معاملہ ہے وہ خوشی سے تو کوئی نہیں دیتا نا، بے شک یہ معاملہ تلخ ہے، لیکن تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت احسان کو مت بھولو۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر معاملے میں احسان کو مد نظر رکھا جائے گا، احسان والا معاملہ کیا جائے گا، فیاضی والا معاملہ کیا جائے گا، درگزر اور معاف کر دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سب کو چیک کر رہا ہے، ہم سب کے اعمال اس کی نظر میں ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے کون کون کیسا معاملہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو طلاق، عدت، مہر کے معاملات ہیں بہت سینسٹیو ہیں، اور ان کے بارے میں واضح احکامات قرآن نے دے دیے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے معاملات ہوں گے، اور ہر طرح کی قسمیں بیان کر دی گئیں۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا قسمیں پڑھی ہیں مہر کی، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں۔ جیسے ایک تو مہر کی قسم یہ کہ نکاح ہوتے وقت مہر طے ہوا، رخصتی ہو گئی، تو مہر کو اس کو اسی وقت ادا کر دینا چاہیے۔ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ایگریمنٹ ہوگا کہ بعد میں ادا ہوگا، اور نیت اس میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بعد میں معافی کرا لیں گے بیوی سے، ایسے نہیں۔ نکاح میں مہر شرط ہے، مسٹ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم یہ بتائی گئی کہ نکاح ہو گیا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، تو اس میں متع طلاق دیں، یعنی طلاق دیتے وقت کچھ گفٹس وغیرہ دے دیں، مال دے دیں اس کو، بیوی کو۔ پھر تیسری قسم یہ بتائی گئی کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن مہر مقرر ہو گیا تھا، جیسے کہ میجورٹی کیسز میں ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت ہی مہر جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کریں، طلاق دے دی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، تو مرد کو چاہیے کہ وہ آدھا مہر اس کو بیوی کو دے۔ بیوی کو چاہیے نہیں، یعنی بیوی کے اوپر ہے کہ اگر وہ چاہے تو آدھا بھی نہ لے، معاف کر دے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حق معاف کر دے، اور معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔